جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ اسلام آباد بار کونسل کے ایک امیدوار موجود ہیں، راجہ فیصل یونس، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ فیصل صاحب، آپ اپنا تعارف تو خیر کرا لیں گے، باتوں میں تعارف بھی ہو جائے گا۔ خدمت کا جذبہ لے کر آنے والا کوئی بھی شخص اتنے پیسے لگائے، اتنی باتیں سنیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ خدمت کے لیے نہیں آیا جاتا، بلکہ یہ کوئی اور سلسلہ ہے، کوئی کاروبار ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا اپنا ذاتی ویو کیا ہے، آپ بتائیے۔ پھر ہمارے باقی ممبر بیٹھے ہیں، حافظ عرفات صاحب موجود ہیں، کیمرہ اگر ان پر جا رہا ہے، بیرسٹر وقاص موجود ہیں، میڈم ریحانہ ہیں، راشد حنیف صاحب ہیں۔ ہم شارٹ سا بالکل آپ سے وہ کریں گے۔ رائے صاحب تو خاص یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں میں فنکشن کیا مہران لائرز فورم پر، آغا عبدالستار صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں، تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوائنٹ سیشن کیا۔ میں نے کہا دیکھیں آغا صاحب، بات یہ ہے کہ اگر میں بڑا فنکشن کرتا ہوں آپ لوگوں کا، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا، وہ 20 لاکھ 10 لاکھ کا میں فنکشن کروں گا بڑا، ایک فنکشن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ بات درست کی، یہ کروڑوں میں جاتا ہے، یہ تو بھائی صاحب بڑی ایزیلی کہہ گئے ہیں، کروڑوں میں جاتے ہیں چیزیں، ایک فنکشن 10 لاکھ کا ہے۔ تو میں نے کہا آغا صاحب الٹیمیٹلی میں نے آپ کی چمڑی سے یہ نکالنے ہیں یہ پیسے، ہوگا کیا، میں نے آپ لوگ فور سیل ہوں گے، جس دن میں اس سیٹ پر بیٹھوں گا آپ لوگوں کا میں سیل کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ کون سی، اب بھائی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، وہ ان کو پتہ تھا فیصل بلنٹ ہے، ترچھے جواب دے گا، اس لیے وہ مجھے آنے نہیں دے رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ وہ بھائی آپ نے 5 سال کیا خدمت کی ہے بار کی، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ینگ لائرز، آپ نے کتنے لوگوں کو پروموٹ کیا ہے جو لوگ ٹرائل کے وکیل بنے ہوں۔ میں ایک دفعہ مجھے قاضی عادل عزیز صاحب نے بلایا اور عظیم صاحب نے کہ آپ نے لیکچر دینا ہے ٹرائل پر، تو میں نے جب ان بچوں کو کہا، میں نے کہا بیٹا بیل آرگو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بیل تو میرا جو چھوٹا بچہ بیکن میں پڑھ رہا ہے وہ بھی آرگو کر دے گا۔ وکیل اب تب بنیں گے جب آپ کو کہے گا بندہ میری 20 ارب روپے کی سر پراپرٹی ہے اور اس کا ڈسپیوٹ بن گیا ہے، میں حق پر ہوں، مجھے آپ نے یہ توڑ کے دینا ہے ٹرائل میں، تو آپ پنڈی اسلام آباد میں نظر دوڑائیں گے کہ میں کس وکیل انگیج کروں، میرا روپیہ یا 20 ارب ضائع ہو جائے گا۔ دین آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹرائل کا وکیل کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ کتنے لوگ اپنے ٹرائل کے وکیل پیدا کیے ہیں، جس طرح آپ نے کوشچن کیا راجہ صاحب کہ ہاؤ مینی ینگ لائرز ہیو بین پروموٹڈ، ناٹ اے سنگل لائر۔ وہی پر بیٹم چربا سٹوریز چلنے والے لوگ آج بھی آ گئے ہیں وہی، اور پھر ایک سوال کا انہوں نے جواب بالکل نہیں دیا، دھڑوں کی سیاست نے تباہ کر کے رکھ دیا اس ملک کو بھی، ان بارز کو بھی، بکرے، یہ دھڑوں کی دھڑا اتنا محجوب لفظ ہمیں لگتا ہے پڑھے لکھے جو لائرز ہیں، جن لوگوں کا کہیں تھوڑا سا بہتر ہے سینس یا نالج ہے، سر کریڈٹ گوز ٹو نالج۔ آپ نالج کو عزت دینے کی بجائے آپ دھڑوں کو، سیاست کو عزت دے رہے ہیں، اور اندھے بہرے لولے آپ کے سیکرٹریز اور پریزیڈنٹ بنتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتے ہیں، آپ کی بار ہر دن کی بنیاد پر پیرالائز ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ جو ایک کنسٹیبل پڑھ کے کمرے میں بند کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کیبنٹس ہیں یہ دے آر ناٹ پروفیشنلز، یہ اندھیر بہرے ہیں، یہ کسی جگہ۔ آفر صاحب آپ نے مجھے وین آئی واز سیکرٹری آف اسلام آباد ہائی کورٹ بار، آپ نے کریشی صاحب مجھے دیکھا ہوگا، راشد بھائی تو خیر ہمارے ساتھ رہیں، ہم کھڑے ہو جاتے تھے کہ سر دس از ناٹ دی وے، نہ کریں، ہمارے وکلا کو عزت دیں۔ الٹیمیٹلی مجھے ججز، محترم ججز نے بلایا، انہوں نے کہا فیصل ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں، ہم آپ کے لائرز ینگ کو کہتے ہیں کہ تیاری کر کے آئیں بیٹا، کل آ جائیں۔ کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایک سول جج، ایک فیملی کورٹ کی معمولی سی جج صاحبہ یا صاحب آپ کے ساتھ مس بیہیو کریں، لوگوں کے ساتھ فائلز ان کے منہ پر ماریں اور کوئی بولنے والا نہ ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دھڑوں کی سیاست۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دھڑوں کی سیاست۔ آپ کا سیکرٹری پریزیڈنٹ اتنا کمزور ہوتا ہے، وہ اب دھڑے کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں حافظ عرفات کو مت لانا، راجہ سیف کو مت لانا، راجہ فیصل کو مت لانا، یہ تو وکیل ہیں پروفیشنل، یہ جمپ کریں گے، یہ لانگ جمپ لیں گے، یہ آگے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ اندر کا حسد، اندر کی جیلسی کبھی بھی میرٹ کی بنیاد پر۔ آپ کتنے لوگ دیکھیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، انکلوڈنگ راجہ صاحب، آپ ایک زندگی میں الیکشن لڑا اور مجھے لوگوں نے کہا تم آج بھی مجھے کہتے ہیں فیصل تم بغیر کسی دھڑے کے الیکشن لڑ رہے ہو، فیصل تمہارا سلوگن ہے میرٹ، تو یہ لوگ تو سارے دھڑوں کی سیاست والے ہیں، آپ کس طرح آ گئے؟ آپ پیسہ ضائع کریں گے
وقت ضائع کریں گے, یہ پروفیشنل کو پروموٹ نہیں ہونے دیں گے, ان کا ایجنڈا یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بار کونسل کے کام تھے نا, جس طرح انہوں نے سیکشن 9 کی بات کی ہے, جو بار کونسل از اے ریگولیٹری باڈی, ٹھیک ہے, ریگولیٹری باڈی بہت سی آپ کی امینڈمنٹس, بہت سے رولز بنا سکتی ہے, بہت سی قانون سازی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ وزیر قانون ہوتا ہے. جو کام کرنے کے تھے شاید وہ نہیں ہوئے ہیں. 26ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کا ذاتی موقف کیا ہے؟ دیکھیں سر, 26ویں ترمیم میں سب سے آپ کا بڑا ایجنڈا تھا روٹیشن آف دی ججز, وچ ہیز ناٹ بین ڈن. ہم لوگوں نے ماریں کھائی, آپ کو یاد ہوگا ہم سپریم کورٹ آف پاکستان گئے کہ سر دیر از دی نیڈ آف دی روٹیشن آف دی ججز. 26ویں ترمیم میں آپ کا جو بنیادی ایجنڈا ہونا چاہیے تھا وہ روٹیشن آف دی ججز تھا, ہائی کورٹ ایز ویل ایز ڈسٹرکٹ جوڈیشری. اس میں یہ نہیں ہے, دیٹ ہیز ناٹ بین ڈن. 26ویں ترمیم میں آپ کی الٹیمیٹلی جو چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئی ہیں. 26ویں ترمیم میں آپ کو جوڈیشری کو مضبوط کرنا چاہیے تھا. یہ انٹروڈیوس کرانے سے ہمارا عدالتی ڈھانچہ, ہمارا لیگل پروفیشن, یہ اس پہ مثبت اثرات پڑے ہیں یا اس نے کسی قسم کی کوئی خرابی ہے؟ 26ویں ترمیم کی وجہ سے کہ بہت سارے ڈی میرٹس ہیں جس کی وجہ سے جوڈیشری کمزور ہوئی ہے, یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی باہر سے جو تشریف آوری ہے اور ان کا سینئر پوزیشنز پہ فائز ہونا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سینئر ججز کا روسٹر جو بن رہا ہے, اس وقت جو روسٹر بنتا ہے اس میں ان کو کاز لسٹ سے محروم کر دینا بطور سنگل بینچ کچھ جج صاحبان کا, اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ اب بہت سے ججز جو ہیں نا, وین آئی واز سیکرٹری آف اسلام آباد ہائی کورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ وی ہیو 2 ویری ریسپیکٹیبل کینڈیڈیٹس آف اسلام آباد بار کونسل, راجہ علیم خان عباسی صاحب اینڈ راجہ فیصل یونس صاحب. لکیلی بوتھ آر راجاز. علیم صاحب, ہم تھوڑا سا اس کا بریفلی انٹروڈکشن تو ہمارا یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں, خاص طور پر میرے لیے بھی. کوئی ذاتی رنجش, کوئی ذاتی گلہ نہیں ہے. سننے میں آیا کہ سیف صاحب کا کوئی پرسنل ایشو ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو یہ کلیئر کر دیں, اگر سیف صاحب کا ہوتا بھی تو ان سب کا تو نہیں ہو سکتا تھا. ہم بس اچانک یہ خیال آیا اور ہم تھوڑے سے اس میں ہم نے ریپیٹ کر چکے ہیں ہم کہ ناٹ فار اس, فار آور فیوچر جنریشنز, اور ہے ریپیٹر سے بھی اور پراکسیز سے بھی. پراکسیز کو ہم نے آسان ڈیفائن اسی طرح کیا کہ وہ گھر میں ہی رہ جائے, سیٹ باہر نہ جائے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی مناسب بات ہے. میں آپ سے بالکل شارٹ میں کویسچن کرتے ہیں, ہم شارٹ میں آپ جواب دے دیں, آپ کو جلدی بھی, آپ نے کہیں جانا بھی ہے, بڑا انفارمل سا ہے. ایک بات یہ بتائیے آپ کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ تو خدمت کے لیے آ رہے ہیں اور خدمت کا جذبہ لے کر آ رہے ہیں, تو جب ایک شخص خدمت کے لیے آتا ہے تو آپ تو میری خدمت کے لیے آ رہے ہیں, تو پیسے تو مجھے خرچنے چاہیے تھے. یہ کانسیپٹ کیوں ڈیولپ ہوا ہے کہ آپ کے الیکشن پہ کروڑوں روپیہ لگتا ہے اور کیا پھر اس سے 3 گنا کروڑوں کمایا جاتا ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اس کا شارٹ میں آپ جواب دے دیں. I have been condemned unheard. یہ کیا اچھا ہوتا کہ آپ اس کیمپین شروع کرنے سے پہلے مجھے بلا لیتے, مجھ سے سوال کرتے, مجھ سے کویشچنس کرتے, بہت سارے کرتے, بار بار کرتے, میری 34 ایئرس کی پریکٹس کا کرتے, میری ان 5 سالوں کا کرتے, تو مجھے اچھا لگتا. لیکن دیر آئے درست آئے, بہرحال آپ نے مجھے مدعو کیا, میں یہاں آیا. بریف سا میں آپ کو اپنی ہسٹری بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کے کویشچن لیتا ہوں. سر نہیں نا, میری سر بات تو سر ہم اس کو آپ کو بتاؤں نا کہ آپ نے کویشچن ریپیٹ کا کیا نا, ریپیٹ کا بتا رہا ہوں. ہم اس کو IBC الیکشن تک ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. آپ نے کہا ہم تو آپ سے ہسٹری کا سوال ہی نہیں کیا. نہیں, آپ نے سوال کیا نا کہ ریپیٹر کا سوال کیا, میں جواب دے دوں. ابھی تو کیا نہیں, میں نے تو کوئی سوال ہی نہیں کہا نا کہ ہم نے نہیں سر, آپ نے کہا کہ ریپیٹر اور آپ کی بات کی اجازت دیں اگر ایک لمحے کے لیے. ہمیں ہائی کورٹ میں بھی ایسے ہوتا ہے, ہمیں موقع ہی نہیں ملتا بات کرنے کا. جی سر. The question is, we have not decided. آج ہم نے تو 5 نام اناؤنس ہی نہیں کیے, ہم تو کسی کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوئے. آج دوپہر 3 بجے تک ہمارے گروپ نے
5 نام اناؤنس کرنے تھے، اسی لیے ہم نے سب کو کوشش کی بلا لیں. یہ کہ اسی روڈ پر کھڑے تھے فیصل صاحب، تو یہ بھی جلدی سے آگے. سوال ہم، آپ کا ٹائم قیمتی ہے، ہم تو ذرا کمپیریٹیولی اس حساب سے سوال ہم شارٹ کرتے ہیں، آپ جواب شارٹ دیں. آپ کا تعارف تو ویسے ہی سب کے پاس ہے ماشاءاللہ، سب جانتے ہیں، تو اس کو دیکھیں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. میں آپ بتائیے، سنیے آپ اس پہ سنیے سر، میں آپ سنیے نا صاحب بھائی، سنیے آپ ٹائم زیادہ آپ لیں گے، سوال مجھے کریں، جواب مجھے دیں دیں. میں نے آپ سے کر دیا، یہ مجھے کنکلوڈ کر دیں. 99 میں سیکٹری بنا، پھر میں الیکشن ریپیٹ نہیں کیا. 2004 میں ڈسٹرکٹ بار کا پریزیڈنٹ بنا، میں نے الیکشن ریپیٹ نہیں کیا. 2015 میں ہائی کورٹ بار کا 11 سال کے بعد الیکشن لڑا، میں نے الیکشن ریپیٹ نہیں کیا. پھر 2020 میں الیکشن لڑا بار کونسل کا، میں نے الیکشن ریپیٹ نہیں کیا. اس کا علم ہے حافظ صاحب، آپ کو بھی ہوگا، پرانے آدمی ہیں، کہ میں الیکشن ریپیٹ بار بار کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، میں لوگوں کو، آپ کو علم ہے کہ ہمارا ایک دھڑا ہے، گروپ ہے، میں دوست کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، تو میں کسی دوست کے ساتھ کھڑا ہونے سے بہتر تھا کہ میں خود کھڑا ہو جاتا، اگر مجھے اتنا ہی شوق تھا کہ بار بار الیکشن لڑنے کا. ایک بات تو بڑی واضح ہوگی کہ میں نے اپنے ان 34 سالوں میں کوئی الیکشن ریپیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب آپ کو کویشچن آ گیا کہ جی کیوں آپ الیکشن ریپیٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا، اور یہ بھی آپ کا کویشچن آپ نے مجھ سے آپ نے کہا جی کہ میں نے بالکل کہا تھا، بالکل میں نے کہا تھا، حافظ صاحب گواہ اس کے، کہ میں نے کہا تھا کہ میں الیکشن ریپیٹ کرنے کی میرے ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، اور نہیں تھا اس لیے کہ میرے دوست الیکشن ریپیٹ کرتے رہے، وہ لڑے الیکشن، ہارون صاحب 2-3 الیکشن لڑے، تو میں خود بھی لڑ سکتا تھا، لیکن میں نے کہا جی انف. یہ میں نے کہا تھا لاسٹ اس پہ، اور میرا کوئی پروگرام نہیں تھا الیکشن لڑنے کا. اور اس کو میں ظاہر آن اوتھ بات کروں گا تو میں جتنی باتیں کروں گا آن اوتھ کروں گا، میں اس پرٹیکولر بات کی بات نہیں کرتا، میں جتنی باتیں آپ سے کروں گا آن اوتھ کروں گا، میرے اگینسٹ جاتی ہیں، میرے حق میں جاتی ہیں. الیکشن ہوا، میرا یہ خیال تھا کہ ہم نے بہت ساری ریفارمز کی بار کونسل میں. بار کونسل کو ہم نے ایک اسٹینڈرڈ دیا، اسے آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، آپ کا رائٹ ہے. تو میں نے کہا کہ کچھ سینئر ایلیمنٹس بار میں ہونے چاہیے جو جن کا ایکسپیرینس ہو، جنہوں نے بار کو سرو کیا ہو ڈفرینٹ پورٹفولیوز پہ. تو میں ڈفرینٹ لوگوں کے پاس گیا، میں نے راج اشتیاق صاحب کے پاس گیا، میں قاضی بابر صاحب کے پاس گیا، میں ذوالفقار عباسی صاحب سے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں. میں نے قمر صاحب کو کہا، جن لوگوں کو میں جانتا تھا، جن کی ورکنگ میں نے دیکھی تھی بار کونسل میں اپ رائٹنس کے حوالے سے، ان کے کریڈیبلٹی کے حوالے سے، ان کے کریڈینشلز کے حوالے سے، میں ان سب کے پاس گیا. بڑے سبزائی صاحب کے پاس گیا، یو نیم اٹ، جو ہمارے دھڑا ہے ظاہر ہے، اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ میں تو ایک دھڑے دار آدمی ہوں، دھڑے میں ووٹ کرتا ہوں، دھڑے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہوں اس میں ہم کریں. یہ سب لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ الیکشن لڑیں گے، ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ آپ الیکشن لڑیں گے. اس لیے ان کے جو ریزنس تھیں، کچھ پولیٹیکل ریزنس تھیں دھڑے کی، وہ شاید یہاں آپ کے لیے ریلیونٹ نہ ہوں، اور کچھ جو ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس تھے جو ابھی پائپ لائن میں، ان کا یہ خیال تھا کہ آپ کے یہاں آنے سے ہماری وہ اسموتھ فنکشننگ چلے گی جیسے پہلے ان پیچھے 5 سالوں میں رہی. یہ ان کا خیال تھا. پھر میں نے ایسا نہیں کیا کہ میں ان کے کہنے پہ اناؤنس کر دیا الیکشن. میں نے کنسلٹیشنز کی، میں نے بہت سارے دوستوں سے پوچھا. میں نے بلکہ ایک دفعہ حافظ صاحب مجھے ملے ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر، تو میں نے کہا مسٹر آپ سے مشاورت کے لیے شام کو آؤں گا. تو انفارچونیٹلی انہوں نے وہ ایک ویڈیو جاری کیا جو مجھے، میرا خیال تھا کہ مجھے آپ سن لیتے، اس کے بعد یہ کر لیتے تو آپ کا رائٹ ہے، ابھی بھی آپ کا رائٹ ہے ووٹ دینا یا نہ دینا. میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ کو کمپیل کر سکتا ہوں. یہ میرا رسپانسبلٹی ہے، یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں آپ کے سارے کویشچنس کا جواب دوں. اب جہاں تک آپ نے عرض کیا کہ الیکشن میں کھانے ہوتے ہیں، فائنینس کی بات ہوتی ہے، میں تو سچی بات ہے کہ میرے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی میں تو کبھی پیسہ نہیں لگایا باہر کے کسی الیکشن میں بھی. فنکشنز ہوتے ہیں، فنکشنز لوگ دوست میرے کرتے ہیں، وہ مجھے بلاتے ہیں، میں وہاں چلا جاتا ہوں. تو میں اس دفعہ اگر آپ آن اوتھ میں آپ سے کہوں کہ میں نے کوئی پیسہ آج تک نہیں لگایا سوائے یہ کالز کا، جو مجھے نہیں پتا کتنا خرچہ اس کا آتا ہے. یہ کالز میں نے کیے ہیں، اس کا جو خرچہ آپ بنا لیں مجھے نہیں پتا، لیکن باقی اس سے ہٹ کے نہ میں نے کوئی ڈنر دیا، نہ میں نے کوئی لنچ دیا، نہ میں نے کوئی بریک فاسٹ دیا. تو یہ دیکھیں ہوتی ہیں الیکشنز کے دوران، ہم بہت ساری ریفارم ہم کر سکے، بہت ساری ریفارم ہم نہیں کر سکے، تو اس میں یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. During the 5 years you could not get this opportunity to make a policy or law. I think Bar Council can, if I am not wrong, کہ آئندہ کوئی بھی شخص جو کھانا کھلائے گا یا یہ کھانے کا اہتمام کرے گا جس پہ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ لگے گا، وہ ذمہ دار ہوگا، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. 5 سال کافی نہیں تھے اس کام کے لیے، کیا ہوا وہ بتا دیجیے. ایسی ہے کہ بالکل رولز موجود ہیں، بہت سارے رولز موجود ہیں، اس میں اس حوالے سے بھی رولز موجود ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بہت ساری چیزیں ہم امپلیمنٹ کرا سکے، بہت ساری ہم امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. اس میں بالکل کینڈیڈ یہ کہتا ہوں کہ ظاہر اس حوالے سے میرے سے 2 ریگریٹ ہوئے جو مجھے آج ریگریٹ ہیں. ایک، میں بہت زیادہ ریگولیشنز نہیں کر سکا ڈسٹرکٹ بارز کی اور ہائی کورٹ بار کی، یہ میرے ڈومین میں تھا، لیکن اس حد تک
اور جو بار ایسوسیشن کی ریفارمز تھیں, جو ریگولیشنز تھیں, یہ ان کی جو میں نے وہ نہیں کر سکا, یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں. میں نے لائسنسنگ کو بہت زبردست کیا. پورے پاکستان میں اس طرح کی لائسنسنگ کہیں بھی نہیں ہے. 10 گھنٹے میں نے انٹرویو لیے. ریگولیشنز میں نے لوگوں کے, آج آپ میرے خلاف کچھ پوسٹیں بھی دیکھتے ہوں گے, یہ لوگوں کے میں نے لائسنس سسپینڈ بھی کیے, میں نے منسوخ بھی کیے. میں نے پھر اس کے علاوہ پورے 5 سالوں میں میں نے 1 روپیہ بار ایکسچیکر پہ میرے پہ حرام ہے. سوائے چائے کا کپ جو ہم پیتے ہیں, لا میں رولز میں موجود ہے نا کہ میں TAD لے سکتا ہوں, میں وائس چیئرمین ہوں, میں لاکھوں روپے کے میں پیٹرول لے سکتا تھا, میں جہاں جاؤں 5 اسٹار کی فیسلٹی ہمارے رولز موجود ہے. یہ باروں میں ہوتا رہا, ہماری بار کونسلس میں, اور سب باروں میں ہوتا ہے. میں نے فار دا ڈے فرسٹ میں نے یہ کیا کہ ہم کوئی TAD نہیں لیں گے. ہمارا آڈٹ رپورٹ موجود ہے, آپ کوئی چیز مجھے نکال دی, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ میں نے اگر پورے 5 سالوں میں میری کوئی ایک چٹ گئی ہو کہ یہ مجھے TAD میں نے آپ سے لیا, میں نے وہاں گیا تھا, میں اپنے پلے سے جاتا رہا. اور میں ان کو بھی کہا, جو باقی میرے دوست تھے, کہ آپ کوئی خرچہ یہاں سے نہیں کریں گے. نہ ہم نے کوئی ہوٹلنگ کی, ہم نے 2 بڑے کنونشنس کیے, وہ کوئی بار ایکسچیکر پہ ہم نے بورڈ نہیں ڈالا, وہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا دوستوں نے. ہم نے کسی ایک دوست سے کہا جی 1 لاکھ آپ دے دیں, 2 لاکھ آپ دے دیں, وہ سارا کچھ کیا. تو بہت سارے کام ہم نے کیے, بہت سارے کام. یہ 2 جو کام آپ کہہ رہے ہیں, میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بار کی جو ریگولیشنز ہم کو زیادہ کرنی چاہیے تھی, جتنی کی ہم نے کم کی. اور ایک اس حوالے سے کہ رول کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ظاہر ہے بہت ساری پولیٹیکل کنسیڈریشنز بھی ہوتی ہیں. ہم ایک کو کہیں جی, وہ کہتے ہیں جی آپ تو گروپ سے ایڈ کرتے ہیں, آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں, آپ فلاں کو روکیں. یہ ٹھیک بات ہے, اس حد تک میں ایڈمٹ کرتا ہوں. اور بتائیے سر آپ میم. یہ آپ نے جیسے بتایا ہم سب کو, پہلے تو یہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بزی اسکیڈول میں سے آپ نے ٹائم نکالا. میں صرف جو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ نے ابھی بتایا ہے کہ آپ نے کوئی چیزیں جو کہ انڈر دا رولز ریگولیشنز آپ کو الاؤ تھیں, وہ بھی نہیں آپ نے فنڈز کنزیوم کیے, بلکہ آپ نے اپنے پلے سے چیزیں لگائیں. اس طرح کی مثال قائم کرنے سے ڈو یو ناٹ تھنک کہ آپ نے ایک ہائر بار کریٹ کر دی؟ کیونکہ یہ دیکھیے کوئی یہ اس کا تو مطلب یہ ہوا جیسے ہائی کورٹ کے ججز ہیں, ان کی 25-30 لاکھ روپے تنخواہ ہے, تو لوگ کہیں کہ جی مجھے جج بنا دیں, میں 25 لاکھ روپے نہیں لوں گا. تو جو افورڈ کر سکتا ہو وہ آ جائے, جو نہیں افورڈ کر سکتا ہوا وہ تو بیچارہ گڑبڑ میں چلے جائے. کہ کہنے کا میرا مطلب یہ کہ جو چیز لیگلی الاؤڈ ہے اس کو استعمال نہ کرنا, اس کا کریڈٹ آپ کو جائے گا اوبیسلی, کہ آپ تنخواہ نہیں لے رہے. کئی ہم دیکھتے ہیں یہاں لوگ ایسے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں نے زرداری صاحب کی مثال لے لیں, وہ کہہ رہے ہیں جی میں پریزیڈنٹ کی تنخواہ نہیں لوں گا, ملک کے حالات بڑے خراب. تو ہر بندہ تو اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا کہ وہ کہے جی میں نے TAD بھی نہیں لینا, میں اپنے خرچے پہ سارا کروں گا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس طرح کی چیز کرنے سے اس کا پازیٹیو ایفیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈیسیجن کو میرا اکیلے کا نہیں تھا, یہ میرے ہاؤس کا تھا, اور یہ ہم نے کوئی رول نہیں بنائے کہ جی آپ, ہم نے وہی آپٹیڈ کہ جی ہم ان 5 سالوں میں ہم کچھ بھی اس بار ایکسچیکر پہ بورڈ نہیں ڈالیں گے. سے کہ کل A, B, C اور D آ جاتے ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. میں تو کر سکتا تھا ذرا, میں 34 سال کے بعد. تو ہم نے کوئی رولز نہیں بنائے, یہ ہم نے کانشیسلی ایک ڈیسیجن لیا, ہاؤس نے لیا. میں نے کہا یار میری خواہش ہے, اور آئی واز تھا اس کا جو پائنیئر تھا, میں نے کہا یار میری خواہش یہ ہے کہ سب سے زیادہ باریں مس یوز ہوتی ہیں. دیکھیں آپ کو علم ہے اس بات کا, پاکستان بار کونسل کروڑوں روپیہ لگتا ہے TADs میں, اور میٹنگ کرتے ہیں. پنجاب بار کونسل کا وائس چیئرمین 4-5 کروڑ میں پڑتا ہے, KP بار کونسل کا آپ 5-6 کروڑ میں پڑتا ہے. تو میں اگر جاؤں کراچی آکسفے کی سیر کے لیے, وہاں میں کوئی میٹنگ ہو تو میں لے سکتا تھا. لیکن یہ میں نے آپٹ کیا, میرے رفقۂ کار نے آپٹ کیا کہ ہم بار ایکسچیکر پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. لیکن ہم نے رول فریم نہیں, کے رولز آلریڈی وہی ہیں. آپٹیڈ کہ ہم نہیں کریں گے, اور ہم نے آپٹ کیا. اگر نئی بار کونسل آتی ہے, وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, وہ بالکل کریں ان کا, ہم نے تو کوئی نہیں کہا کہ. لیکن مجھے آپ بار میرا اپنا یہ ایمان تھا کہ باروں کو یہ مس یوز ہوتا ہے, یہ بار ہوگا, اور پھر ہوتا رہا کہ ڈفرینٹ باریں آتی ہیں, کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا, وہ جسٹ میٹنگ کرتے ہیں. میں نے مجھے کراچی والوں نے کہا جی آپ آئیں, میں کہا میں آپ کو اسکائپ پہ دوں گا, میں 2.5-3 لاکھ روپیہ لے کے تو نہیں جا سکتا. تو میں نے خود یہاں سے ان کو دی, جو میری اپنے جو ویوز تھے, میں نے اسکائپ پہ ان کو اس سیمینارز کو میں نے کہا. تو لیکن میں نے دیکھا نا, یہ ہم نے کوئی رولز چینج نہیں کیے. آپ پاکستان بار کونسل جائیے, پنجاب بار کونسل جائیے, دیکھیے ان کا آڈٹ رپورٹ, ہماری آڈٹ رپورٹ بھی دیکھیے, اور ان کی بھی دیکھیے کہ ان کا ممبرز کمیٹی میں کتنے خرچے آتے ہیں. ہماری کوئی کمیٹی کا کوئی خرچہ نہیں. آپ کا ایک بیانیہ تھا جب آپ نے لاسٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا کہ یہ میرا آخری الیکشن ہے.
پھر آپ کا بیانیہ اس بار یہ آیا کہ چونکہ جو ہمارے لا منسٹر ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں. بالکل یہ آپ ہی کے گروپ سے یہ میں نے بات سنی. بلکہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ فنڈز جو ہیں بار کے جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی بلڈنگ کی اور سارا کچھ دیٹ از ٹائڈ ٹو ہم بینگ الیکٹڈ. آپ نے ایڈمٹ کیا اس بات کو پچھلے بیانیے کو بھی, اور یہ بات بھی آپ ہی کے چیمبر سے نکلی اور پوری کچہری میں. یہ چونکہ میں تو بہت عرصے کے بعد ان ہوئی اور یہ بات آپ ہی کے چیمبرز میں لائرز نے ہی فلوٹ کی. اب اس کے ایڈیشنل پارٹ انہوں نے بھی بتا دیا کہ جو اب نیکسٹ فنڈنگ ہوگی وہ میں علیم کو ہی دوں گا. ڈونٹ یو تھنک کہ ہم نے پولیٹیکل جو پرسنالٹیز ہیں, جو پرسنلز ہیں ہمارے, ان کو اس میں انڈلج کر کے کیوس کریٹ کیا ہے کہ آپ کی اپنی اسٹرینتھ, آپ کا اپنا کانشیس کدھر ہے بار کا کہ ہمیں کوئی باہر سے ڈکٹیٹ کرے. ابھی تو گورنمنٹ ریسنٹلی گئی ہے عمران صاحب کی, ٹھیک ہے جی, کیوں کہ وہ ڈائریکشنز پہ تھی, وہ سویٹ ویلز پہ تھی, وہ سلیکٹڈ تھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری بار کے اوپر بہت بڑا حرف ہے؟ اور میرا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ نے خود ابھی ایڈمٹ کیا ہے اپنی گفتگو میں کہ آپ نے دھڑے کی سیاست کی, تو کیا آپ نے لائرز کی ول کو یا ان کی انٹیگریٹی کو ایٹ اسٹیک نہیں کر دیا؟ یہ جو آپ نے دھڑے بازی کی بات کی ہے کہ ایک بندہ ان ایلیجیبل ہے لیکن وہ اس کو گروپ کی سپورٹ ہوتی ہے اور آپ چونکہ کھڑا کر دیتے ہیں اس نے جیتنا ہوتا ہے. ہمارے دوست آئے, انہوں نے کہا جی کہ سرٹن پولیٹیکل ریزن کی میں نے بات کی, وہ تھی اور یہ تھی کہ آپ آن گوئنگ پروجیکٹ جو ہیں, یہ میں نے کہا, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جی مجھے اعظم نذیر تارڑ نے کہا, اور میڈم اعظم نذیر تارڑ یا گورنمنٹ مجھے کبھی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. میں انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتا رہا, میں ہمیشہ یہ اس 5 سال کی بات نہیں کرتا. میں نے گورنمنٹ کے پاس بھی کیا, ان سے پروجیکٹ بھی لاتا رہا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے گورنمنٹ کو گروی رکھا کسی گورنمنٹ کے پاس. بار کو بار آزاد فیصلے کرتی رہی, ہم نے آزاد رہے. یہ میرے سے زیادہ تو کوئی بھی دائی نہیں ہے یہاں. کوئی پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کوئی مسلم لیگ نون کو کرتا ہے, میں تو کسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتا. میرے ایکشنز دیکھیے نا, میں نے 26 امینڈمنٹ کے خلاف, گورنمنٹ کے خلاف بھی تھی نا. آپ نے کہا, میں نے کوئی کبھی بیان نہیں دیا کہ میں جی اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جی آپ الیکشن لڑے, بالکل نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ اور میرے جو ریلیشن شپ ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. میں نہ ججز کا بریف ہولڈ کرتا ہوں, نہ اعظم نذیر تارڑ کا ہوتا ہوں, نہ پی ٹی آئی کو ہولڈ کرتا ہوں. انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتا ہوں. ہم گورنمنٹ سے گئے, پروجیکٹ لے کے آئے 12 ارب کے, وہ بھی لے کے آئے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے گورنمنٹ کو اپوز کیا. مجھے بتائیے نا 6 بار کونسل سے 26 امینڈمنٹ کون سی بار کونسل بار آئی؟ میں بار آیا, میری بار کونسل بار آئی. ہم نے کنونشنس کیے, ہم نے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا. اس کے بعد جب ٹرانسفر ہوئی ڈوگر صاحب کی اور ججز کی, ہم نے وہاں ہم نے اپوز کیا اس کو. اس کے بعد جب ڈوگر صاحب کی ووٹ کی بات آئی, اگر میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کو فالو کرتا, اگر بار کا انفلوئنس فالو کرتا تو میں تو ووٹ ڈوگر صاحب کو دیتا. اگر میں اعظم نذیر تارڑ کو فالو کرتا تو میں کنونشنز نہ کرتا, میں پریس کانفرنس نہ کرتا. اگر میں ان کا بریف ہولڈ کرتا تو میں طارق جہانگیری کے جو کیس میں آرگو کیا میں وہ نہ کرتا. اگر میں ان کا بریف ہولڈ کرتا تو میں جو سپریم کورٹ میں نے جو اپیل فائل کی طارق جہانگیری صاحب کے فیصلے کے خلاف, یہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے ہم نے کیے, بار نے کیے, میں نے کیے. اس لیے میں تو بلیو ہی نہیں کرتا. میں تو ان کو یہاں ہوتا رہا نا ہماری باروں میں, ایک بندہ صدر بنا وہ نون کا ٹکٹ لے اوڑا, ایک بندہ پی ٹی آئی کا ایک صدر بنا وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ عوامی ایم ایل اے بن گیا. میں تو نہیں کرتا. دھڑے کی سیاست میں کرتا ہوں, بالکل کرتا ہوں. میں ڈکٹیشن نہیں لیتا, میں دھڑے میں آزاد فیصلے کرتا ہوں. دھڑے میں آزاد نہیں, دھڑے میں آزاد فیصلے کرتا ہوں. سر آئی تھنک 2 آپ نے انڈیپینڈنٹ پوزیشنز لے لی ہیں کہ میں دھڑے کی سیاست کرتا ہوں اور میں انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرتا ہوں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ دھڑے کی سیاست کریں, دھڑا آپ کو سپورٹ کرے, دھڑے کا اپنے ڈائنامکس ہیں, دھڑے کی اپنی ایک تھنکنگ ہے اور آپ کی اپنی تھنکنگ ہے. آر یو ناٹ باؤنڈ بائی دا کمٹمنٹس یو میڈ ٹو یور دھڑا ون یو گیٹ الیکٹڈ؟ اور پھر یہ کہنا کہ جی میں دھڑے کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے میں انڈیپینڈنٹ فیصلے کروں گا, تو پھر تو آپ بیسکلی ان کے ساتھ پھر جھوٹ بول رہے ہیں. ان دا سینس کہ میں بات ختم کروں کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دھڑے کی جو بات ہوگی میں اس کو لے کے چلوں گا, جب آ جاتے کہتے ہیں دھڑا گیا to hell with the دھڑا, I will now make independent decisions. پہلا سوال یہ. دوسری بات یہ, جب ہم دھڑے کی بات کرتے ہیں, دھڑے کے اندر ایک پورا ہائرارکی سسٹم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ دھڑے میں ہر بندہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ایون پیپل ایٹ دا ٹاپ آر باؤنڈ بائی پیپل اراؤنڈ ہم. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر ہوتے ہیں, ساتھ اس کے منسٹرز ہوتے ہیں, اس کے بغیر ڈیسیجن ہو نہیں سکتا. تو جب آپ کو دھڑا سپورٹ کرتا ہے, اس کا مطلب ہے فرام دا ٹاپ لیول دیٹ سپورٹ از کمنگ, وچ اسینشلی مینس دیٹ یو ول دین پلے ان ٹو پولیٹیکل نیریٹیوز ایز ویل.
ٹھیک ہے نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دھڑے کی سیاست سے دھڑے تک لمیٹڈ ہے, جب دھڑے کے ہیڈ جو ہیں وہ پولیٹیکل فگرز ہیں, وہ پھر ڈکٹیٹ کریں گے کہ نیچے گراؤنڈ لیول پہ کیا ہوتا ہے. اینڈ اس کی وجہ سے نہ صرف بار کاؤنسل بٹ بار کاؤنسل کے بعد اگلے 5 سال کے آپ کے بار ایسوسیشن کے الیکشنز بھی افیکٹ ہوتے ہیں. آپ کی مرضی کی وہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں, آپ کی مرضی کی لائن لی جاتی ہے. میرا تو کلیم ہی یہی رہا باروں میں, اور میرا جو طریقہ کار رہا کہ باریں آزاد ہوتی ہیں, نہ باریں کسی پولیٹیکل پارٹی کا بریف ہولڈ کرتی ہیں, نہ وہ ججز کا ہولڈ کرتی ہیں, نہ وہ گورنمنٹ کا ہولڈ کرتی ہیں. ہم آزاد فیصلے کرتے ہیں. قریشی صاحب, آپ نے 2 دھڑے تھے نا سپریم کورٹ میں, کسی ایک کو ووٹ دیا ہوگا, ٹھیک ہے. میں اس دھڑے میں اس لیے یہ دھڑا, یہ بھی آپ کو میں کلیریفائی کر دوں کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ بار کا دھڑا ہے ہمارا اپنا الگ دھڑا ہے. ہمارا آسمان جہانگیر گروپ کا ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں. ان کا ہمارے دھڑے سے ہمارے یہ بہت ٹریڈیشنل دھڑا ہے, بہت پرانا دھڑا ہے, جب لوگ ڈفرینٹ جگہ پہ ہوتے تھے. گزارش یہ ہے کہ دوسرا جو دھڑا ہے, دھڑے ہیں نا لوئرس میں دھڑے ہیں, آپ مانیں یا نہ مانیں, میں جو کہتا ہوں کہ میں چھوڑ دوں اس دھڑے کو, چھوڑ لینے تیار ہوں. میں نے کوئی کر سکتا ہے کہ اپنے اوپوننٹ دھڑے کو اس کو اپنے کنونشن میں بلائے, اپنے چیف گیسٹ بلائے. میں نے حامد خان صاحب جو ایک دھڑے کو ہیڈ کرتے ہیں ان کو بلایا. اگر میں ان کی ڈکٹیشن لیتا اعظم صاحب کی یا بھون صاحب کی, تو میں ان کو چیف گیسٹ بناتا اپنے کنونشنز میں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں فیصلہ کرتا ہوں, مثال کے طور پر 26 امینڈمنٹ کی بات آئی, میں نے تو فیصلے نہیں کیے ان کے پولیٹیکل فیصلوں کو, تو میں پابند نہیں ہوں, میں بالکل پابند نہیں ہوں ان کے پولیٹیکل فیصلوں کے. ہم آزاد فیصلے کرتے ہیں, ہم آزاد فیصلے کیے. اب جب 24ویں ترمیم والی بات آئی تو ہمارا ویو یہ تھا کہ یہ لیتھل ہے, یہ تباہی کرے گی, ہمارا اتنی فنڈامنٹل ترامیم نہیں آئیں. ہم نے آپٹ کیا ٹو اپوز دا گورنمنٹ, ٹو اپوز اعظم زیدار اینڈ ہز گروپ. ہم نے کیا نا, ہم ریکارڈ پہ ہیں. لیکن مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ میں حامد خان گروپ کو ووٹ کروں یا ان کے ساتھ چلا جاؤں, حامد خان صاحب ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہی از ہولڈنگ اے بریف آف اے پولیٹیکل پارٹی, اور ہی ہیلڈ دا بریف آف ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ان ہسٹری. ٹھیک. اب مجھے بتائیے اس سینیریو میں 26 امینڈمنٹ کے سینیریو میں نے حامد خان صاحب سے کہا کہ حامد خان صاحب اس کو ایسے عوام زبانی اپوز نہ کریں. یو آر ان پارلیمنٹ, آپ سینٹر ہیں, آپ ووٹ کیجیے اس کے خلاف. میری ٹیلی فون پر بات ہے, میں کہا آپ اس کو اپوز کریں. وٹ دے ڈیڈ, دے نیور اپوزڈ. تاریخ کے اوراق میں یہ گیا کہ جو 26 امینڈمنٹ یونینیمسلی پاس ہوئی. ہم نے بیرسٹر گور کا بیان سنا, جس دھڑے کی آپ بات کرتے ہیں, جس دھڑے کو حامد خان ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم نے سنا کہ جی ہمیں مولانا کے ڈرافٹ پہ ہمیں مکمل اتفاق ہے. ہمیں سلمان اکرم راجہ کا بیان ہم نے سنا کہ ہمیں اس سے مکمل اتفاق ہے. ترمیم ہو گئی, یونینیمسلی پاس ہو گئی. اس کے بعد باہر آ کے تقریریں کرتے ہیں جی کہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو تاریخ میں تو یہ ان کی تقریر نہیں سنی جائے گی. اب مجھے بتائیے, میں ایک دھڑا کو چھوڑ کے دوسرا دھڑا کون سا باکمال دھڑا ہے؟ میں اس دھڑے میں اس لیے ہوں کہ میں 24ویں ترمیم سے پہلے دھڑے میں تھا, اس لیے اس دھڑے میں ہوں. اس لیے دھڑے میں نہیں کوئی بہت سوال کا جواب دینا ہوگا. انڈیپینڈنٹلی دھڑے میں ہم فیصلے کرتے ہیں. ہم ان کے ہر فیصلوں کے پابند نہیں ہیں, ہم ان کے کسی پولیٹیکل فیصلے کے پابند نہیں ہیں. ہم جو ویلفیئر کا جو کنسیپٹ ہے اس سے حد تک ہم ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. باقی اس کے بعد وہ کہیں جی کہ کل اگر 27ویں ترمیم آتی ہے. یہ دھڑے مختلف آپشا کا مختلف ٹیئرز پہ دھڑے بنے ہوئے ہیں. ایک آپ کا نیشنل لیول کا دھڑا ہے, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ آپ الائن کرتے ہیں لیکن آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. ایک آپ کا اسلام آباد کی انٹرنل ٹیریٹری کا اپنا دھڑا ہے. ہاں یہ بات, اسلام آباد کی ٹیریٹری کا اپنا دھڑا ہے, ٹھیک ہے. بے شک ایک وقت میں یہ دھڑے انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتے تھے, لیکن اب ان دھڑوں جو آپ کے نیشنل لیول کے دھڑے ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پروونشل یا کیپٹل لیول پہ کیا پالیسیز لی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے 26 امینڈمنٹ والی جو پٹیشن دائر ہوئی تھی بار ایسوسیشن نے کی تھی نا, وہ ودرا کر لی گئی. بار ایسوسیشن میں بھی کینڈیڈیٹس آپ کے نہیں تھے. جنہوں نے فائل کی تھی وہ میرے کینڈیڈیٹ ہیں, جنہوں نے ودرا کی وہ میرے کینڈیڈیٹ نہیں تھے. جنہوں نے فائل کی, میں سپریم کورٹ میں نے خود کیا نا ابھی محسن کہیں صاحب کو. میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ میں کبھی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی ڈائریکشن پہ نہیں چلتا بار میں. اور دیکھیں نا, اس سے بڑی کیا مجھے مثال دیجیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈوگر صاحب کو ووٹ دیتے وقت ہمیں لوگوں نے اپروچ نہیں کیا ہوگا؟ ہم نے تو میاں گل حسن کو ووٹ دیا. مجھے بتائیے نا آپ کو کیا خیال ہے کوئی دھڑوں کے یا حکومت کے لوگوں نے اپروچ نہیں کیا ہوگا؟ میری انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری سے کیا بڑی مثال آپ مجھے دے سکتے ہیں کہ کوئی بار کونسل نہیں نکلی 5-6 میں سے. میں نے ان کو اپوز کیا. مجھے بتا دیجئے کہ میرا کون سا ایکشن جو تھا جو گورنمنٹ کے پولیٹیکل ڈیسیژن کو ہم نے سپورٹ کیا. ہم ان کے جو فنڈنگ کے حوالے سے ہم اس کو کرتے ہیں, آئندہ بھی کریں گے ہم, جو گورنمنٹ ہوگی. تو ہمارا جو پروجیکٹ ہائی کورٹ کا, اس کی الاٹمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ میں ہم نے کروائی. عمران خان کی جو ہائی کورٹ کا ہمارا جو پلاٹ تھا
فنڈنگ ہم نے ان سے لی. ہم نے عمران خان صاحب کی جب اناگوریشن ہوئی ڈسٹرکٹ بار کمپلیکس کی, میں تو اس میٹنگ میں تھا. سوال یہ ہے آپ سے کہ خدمت کا جذبہ, بار بار آنا ہے اور لڑ رہے ہیں لوگوں سے, وہ کہتا ہے میں نے خدمت کرنی ہے, وہ کہتا ہے میں نے کرتی ہیں, گال گلوچ تک معاملہ چلا جاتا ہے. یہ خدمت والا جذبہ ہے یا کچھ اور ہے؟ آپ نے یہ بتایا کہ اگر ہم دیکھیں, جو میرا سوال میں پچھلے سے اس کو ملا رہا ہوں, وہ یہ تھا جو آپ نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے خرچہ کوئی نہیں کیا اور ہمارا کنسنسس تھا اور ہم نے اس طرح کیا, اور پھر آپ نے مثال بھی دی کہ کے پی کے ادھر ادھر کتنا خرچہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اس فیصلے جو آپ نے کنسنسس سے کیا کہ ہم لوگ بار کا کوئی پیسہ نہیں یوز کریں گے, اپنے پلے سے خرچیں گے, اس سے اپنے اوپر, ہاں اپنے اوپر. تو وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ دوسروں نے کیا تو ان کے تو 5-6 کروڑ روپے خرچے ہوتے ہیں, وہ آپ کے خرچے تو پھر ڈیفینیٹلی بچ گئے ہوں گے. جی بچے کیوں نہیں بچے. اچھا مجھے صرف یہ بتائیے, اور یہ ینگ لائرس کے لیے بھی ہے, کہ اگر 5-6 کروڑ روپے اوور اینڈ ابو اس بار کاؤنسل کے بچ گئے آپ کے اس ڈیسیجن سے, تو وہ آپ نے کس کام میں یوٹیلائز کیے؟ یہ ایگزیکٹ فگر اس وقت نہیں پتا, لیکن ہمارے 11-12 کروڑ سے زیادہ کی اماؤنٹ ہماری بینک اکاؤنٹ میں ہے, اس میں ہمیں پروفٹ ملتا ہے, اس میں ہمیں تقریباً ہر مہینے 5-10 لاکھ کا, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, لیکن کروڑوں کے فنڈز ہمارے محفوظ ہیں, کہیں مس یوز نہیں کیے ہم نے کسی, بالکل کوئی. آپ مجھے بتائیے کہ ان 5 سالوں میں ہم نے کوئی کھانے کی ہوں بار ایکسچیکر سے, ہم نے کوئی ٹریولنگ کی ہو, ہم نے جہاں ہم نے دیتے ہیں, جائیں نا, کیوں نہیں جائیں, آپ جا کے دیں, ہم دیں گے. میں آپ سے یہ آپ کو میں بالکل آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, میں سب بندوں کو, میں پوری بار کو کہتا ہوں جس نے آڈٹ رپورٹ دیکھنی ہے وہ جا کے دیں, ہم آپ کو ایک کوئی مثال کو کوئی فی ہوتی ہے وہ دے کے آپ لے لیں بالکل. اور 5 سال کی, میں پورے 5 سالوں کی گزارش یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے نہیں کیا, ہم نے وہ ساری بچت کی وہاں. ٹھیک ہے, ہم نے وہ جو ہمیں 8 کے 7 کروڑ تھا جب ہم آئے, آج وہ 12 کے 13, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, لیکن 10 کروڑ سے 11 کروڑ سے اوپر ہے. یہ 14 ہے 13 ہے 12 ایگزیکٹ نہیں, لیکن یہ آپ ایڈ ہو گیا. کوشچن یہ ہے کہ یہ دیکھیے ہماری تو ذہن میں یہ ہے کہ بار کاؤنسل کا کوئی ایک طریقہ کار ہے اور اس میں ویلفیئر کے کام کرنے, اٹ از ناٹ دیئر ٹو جنریٹ منی اور گیٹ پروفٹ آن ڈپازٹس. یہ رقم کس کھاتے میں لگنی, مطلب دیکھیے 5 سال میں آپ کہتے ہیں جی 10, 8 سے 12 ہو گیا, آپ سے اگلے آئیں گے وہ کہیں گے 16 کروڑ ہو گیا. وکیلوں کے لیے کیا کام ہو رہا ہے, اور یہ پیسہ کدھر لگنا بھی تو چاہیے. اب دیکھیے ہم نے کیا کیا, وہ جو ہماری, جب میں بار کونسل میں وائس چیئرمین بنا تو ہمارے پاس بار کونسل میں 2 فلورس تھے. ٹھیک ہے, آج ہمارے پاس 6 سے اوپر فلورس ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, یہ سارے کی ساری, اس میں وہاں کورٹس تھیں, اس میں وہاں ہماری حوالات تھیں, یہ ہم نے 3-4 مہینوں میں جا کے سارا ہم نے وہ کیا اور یہ اس کو اناگوریٹ کیا. آج ہمارے پاس میرے دور میں بار کونسل کی بلڈنگ جو ہے وہ 300% اس میں اضافہ ہوا. یہ جو ہم پیسہ جمع کر رہے تھے, ہمارا یہ خیال یہ تھا کہ ہم سی ڈی اے کے کسی بلڈنگ میں جائیں گے اور بار کے لیے کو پلاٹ لیں گے. یہ ہمارا جو انیشلی میرا جو برین آئیڈیا تھا کہ ہم اس کو کر کے یہ پیسہ ہم لگا کے چلے جائیں گے کہ جی کسی پلاٹ ہم لے لیں گے بار کے لیے, وہ ایکسپینڈ کرتا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی یہ تھا. لیکن چونکہ جب بلڈنگ ہماری 2 فلور سے 7 فلور ہو گئی اور 300% ایکسپینڈ کی, نہ صرف وہاں ایکسپینڈ کی بلکہ یہ میں نے اسی دور میں وائس چیئرمین تھا, میں نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی کیمپ آفس اسٹیبلش کیا, میں نے ہائی کورٹ میں کیمپ آفس اسٹیبلش کیا. اب ہماری جو اگلی جو ہماری 25, 30, 40 سال کی جو بار کونسل ہوگی اس کے لیے بلڈنگ کا ایشو نہیں ہے. آپ میں سے جو راجہ صاحب بار کونسل کے ممبر بنیں گے ان کے لیے یہ ایشو نہیں ہوگا کہ بار کونسل کی سفیشینٹ اسپیس نہیں ہے, ہم وہاں اکیڈمیز کرتے ہیں, وہاں ہم کورس لگاتے ہیں, وہاں ہم موڈ کورس کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, وہاں ہماری ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں, ہمارے تقریباً وہاں سیشنز ہوتے ہیں. جو یہ بھی میرا برین چائلڈ تھا, جو میں نے بار ووکیشن ٹریننگ کورس, کسی بار میں, آپ پنجاب بار نے کو شروع کیا تھا ختم ہو گیا ان کا, یہ کسی بار میں بار ووکیشن ٹریننگ کورس نہیں ہوتا, ریگولرلی ہوتا ہے. جو پیسہ بار کے پاس جمع ہوا ہے وہ کس مصرف بلڈنگ نہیں لی, پلاٹ نہیں, وہ بتاتا ہوں میں, تو وہ ہم نے جمع تو نہیں رکھنا. نہیں, وکیلوں کے لیے کوئی آپ نے اس میں 2015 سے پہلے ہمارا جو پروویڈنٹ فنڈ تھا نا وہ پنجاب بار دیتی تھی, پنجاب بار کونسل دیتی ہے. اگر میں جیسے 2015 سے پہلے انرولڈ ہوں, ہم یہاں سارے بیٹھے میں سب 15 سے پہلے انرولڈ ہیں. آپ کا جو پروویڈنٹ فنڈ ہے نا وہ جنریٹ کرے گی پنجاب بار کونسل, اس میں بہت اسکیم میں انویسٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ ہمیں اپلائی کرتے ہیں, جب میچور ہو جائے گا ہم مان لیتے. یہ جو ہمارا ہے نا 15 کے بعد کا, یہ جو ہم نے پیسہ جو ہم جنریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر سے, یہ ہم وہ لوگوں کو دیتے ہیں جو جن کا جتنا بنتا ہے. کسی کی جب میچورٹی آ جاتی ہے وہ ہمیں اپلائی کرتا ہے, ہم ویری نیکسٹ ڈے اس کو ہم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا میں یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم اس میں تھے کہ ہم ایک کوئی بڑا جو پراپرٹی ہے بار کے حوالے سے, تاکہ یہ مس یوز نہ ہو کھانوں میں, ٹریولنگ میں,
जलसों में, कन्वेंशन में, ये होता है, ऐसे ही होता है ना हमारा। तो ये हमने रखा हुआ है, इसको आप बुरा समझें अच्छा समझें, लेकिन मेरे दो दिमाग में था कि ये हमारी सेविंग रहे। हम जब हमें कोई जब मुश्किल वक्त आए हमें, या जब हमें किसी जगह समझ आएगी ये प्रॉपर्टी हमें परचेज करनी है, क्या एक स्टेटमेंट जारी कर देना, एक आध जगह पे इसके मुतालिक मजम्मती बयान जारी कर देना, इस 26वीं तरमीम ने जो आइन का हुलिया बिगाड़ा है और जो हमारे आप मेरे राइट्स और प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करना बार काउंसिल की बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट पढ़े, मैं ये समझता हूँ कि ना मेरे राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया आपने, ना मेरे प्रिविलेजेस का तहफ़्फ़ुज़ किया आपने कितने सेमिनार्स किए, कितनी मीटिंग्स की, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कितनी स्टेटमेंट्स इशू की, और लॉयर्स को मोबिलाइज करने के लिए इस पिछले 1.5-2 साल के अरसे में, जब से हम शदीद आइनी बहरान में, कि आपने कितनी ऐसी एक्टिविटी की, उन काविशों को ज़रा वन बाय वन सर, आपने बहुत बड़े काम किए और आपने वो गिनवाए भी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन और बड़ा डिटेल क्वेश्चन है। ज़रा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दूँ। मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूँ, मैं एक बार काउंसिल हूँ, मैं एक रेगुलेटरी बॉडी हूँ, मैं लॉयर्स को नुमाइंदगी करता हूँ। मेरा काम, आप मुझे बताइए ना कि क्या मेरा काम लोगों को सेंसिटाइज करना नहीं है, वो मैंने नहीं किया। मेरा काम लिखना नहीं है, वो मैंने नहीं किया। मैंने जितने काम जो मेरे ज़िम्मे थे 24वीं तरमीम के हवाले से, तो हमने तो सुना था कि कैंडिडेट्स वोटर्स को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, घंटों के हिसाब से आप हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। आपने इस 5 साल में आपने ज़ाती हैसियत में डिग्रीज़ वेरिफिकेशन के लिए क्या कदम उठाया? हमारे इस्लामाबाद बार में इन 5 सालों में किसी की डिग्री हम डिग्री वेरीफाई करते हैं। हमारा एक इनबिल्ट प्रोसेस है। आप लाइसेंस के लिए आपको कॉल ही नहीं की जा सकता। आपको लाइसेंस के लिए कोई बच्चा अगर उसके बार वेरिफिकेशन ट्रेनिंग कोर्स पूरे नहीं है वो कॉल नहीं होगा। अगर उसकी HEC से वेरिफिकेशन नहीं है वो बच्चा इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं होगा। ये हमने सिस्टम बनाया कि हम किसी बच्चे को ऐसे को लाइसेंस नहीं देंगे जिसकी HEC वेरीफाइड डिग्री नहीं करेगी। ठीक है, आप मेंबर्स की बात हो रही है कि पीछे जो 1990 से बार जी, जी, तकरीबन हमें तो पता देखिए 1990 से बार में देखिए ना 1990 की बार है। वो लाइसेंस मैंने नहीं दिए, वो लाइसेंस दिए पंजाब बार काउंसिल ने। वो बात आप उन बार काउंसिल से पूछ सकते हैं जिसके डोमेन में वो थे। मैंने क्या आपने रूल्स में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का क्लॉज नहीं रखी? इस्लामाबाद बार काउंसिल को ट्रांसफर होगी, वेरिफिकेशन या रीवेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस अंडरटेक किया गया या नहीं? हमें कोई आप कंप्लेंट आती है जी कि अलीम अब्बासी की डिग्री सही नहीं है, तो वो हम उसको वेरीफाई के लिए भेज देते हैं। लेकिन हम ये नहीं किया कि हमने पूरे का पूरा, हमारा ये मानना है कि उन्होंने प्रोसेस किया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन उसका मुख्तसर सा जवाब भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, चूँकि धड़े की बात से शुरू हुआ था, गुफ्तगू धड़े पे ही ख़त्म। आपके धड़े का तुर्रे इम्तियाज़ ये है कि मोस्टली लोग रिपीटर्स हैं और प्रॉक्सीज। आपके धड़े में जुल्फ़िकार अब्बासी साहब अपने ब्रदर इन लॉ को ला रहे हैं, आपके धड़े में नईम गुज्जर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा है, आपके इलेक्शन में रियासत अली आज़ाद आ रहा है, आपके धड़े में जितनी भी जो मेन हमारा मोटो है, जी बिल्कुल ये बना। आप मुझे बताएं कि क्या और किसी धड़े में भी ये हमने सिनेरियो देखने को नहीं मिला? करते हुए एक और सिर्फ आखिरी बात मैम की, आप कहाँ जस्टिफाई करेंगे रिपीटर्स और प्रॉक्सी सारे आपके पास? बांझ हो गई है कि अब मजीद क़यादत पैदा होनी ख़त्म हो गई है कि जो लोग 4, 6, 8 लोग जो हैं, क्या हुआ ऐसा? ये है कि ये फोरम देखे ये कौन डिसाइड करेगा। 2 बातें हैं। पहली बात मैंने आपसे कहा कि रिपीटर्स की बात आपने की, मैंने कहा था और मैं भिजवाल बता दी कि मैं बाय आई एम रिपीटिंग। ठीक, मुझे ये बताइए कौन सा इखलाकी कानूनी या हमारे रूल्स हैं कि जहाँ कोई इलेक्शन का मेरा इलेक्टोरल कॉलेज 9,000 का है, 8-8,500 का है। ठीक, वो फैसला करेगा और उसमें उनके डिमांड्स भी डिफरेंट है। एक हमारा इलेक्टोरल कॉलेज कहता है जी मैं शराय दस्तूर के टेंट लगा के बाहर रात भी वहाँ बस करूँ, और एक मेरा इलेक्टोरल कॉलेज हुआ कहते हैं जी हम सारे प्रोसेस में हमारे रोटी का बंदोबस्त करें, हमारे चैम्बर का बंदोबस्त करें, हमारी फैसिलिटीज़ का बंदोबस्त करें। ठीक है, तो मेरा जो वो है ना इलेक्टोरल कॉलेज बड़ा है। तो मुझे ये बताइए ये किस कानून में लिखा है कि मैं इलेक्शन रिपीट नहीं कर सकता? मैंने कहा अपने बारे में, मैंने कहा कि इन्होंने ठीक है, मैंने कहा था, लेकिन उसकी वजूहत मैंने बताई कि ये वजूहत थी। लेकिन कौन सा इखलाकी पहलू है, कौन सा कानूनी पहलू है कि इलेक्शन बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं? उसका फैसला कौन करेगा कि ये रिपीटर हम इसको वोट नहीं देंगे? फैसला हाउस करेगा कि जी कौन प्रॉक्सी है, कौन रिपीटर है, और रिपीटर जस्टिफाइड है या नहीं है, रिपीटर ने कोई काम किए या नहीं किए, रिपीटर ने कोई रोल प्ले किया या नहीं किया। और लेकिन
انفارچونیٹلی پاکستان میں 2 دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں, صدر بنتے ہیں, MLA 10 دفعہ بنتے ہیں, کوئی قدر نہیں ہے لاء میں. ہم وکیل ہیں, ہم قانون کے طالب علم ہیں, ہمارے منہ سے اگر یہ بات نکلی کہ وائی یو آر ریپیٹنگ, یہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں اس بار آپ کا ایونٹ تھا کہ آپ نے کہا تھا, میں نے کہا تھا, جواب نہیں دے دی میں نے. اسی اسٹیٹمنٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے I personally don't have a problem with somebody repeating the election, provided they have a history of delivering and they have delivered as per their mandate under the Legal Practitioners Act. Yes. ठीक है, as per the canons of the legal profession, as per the rules. آپ کے بتائے گئے فنکشنز ہیں قانون کے اندر کہ آپ کے کیا کیا فنکشنز ہیں, ٹھیک ہے, ان فنکشنز کے حوالے سے, ناٹ جنرلی کہ آپ نے بلڈنگ بنا دی یا دعوتیں کر دی یا فنڈ اکٹھا کر لیا, that's over the surface. یہ ساری اوور دی سرفیس چیزیں, ان کی کوئی ذاتی طور پہ میرے خیال میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو اس چیز کی ہے کہ آپ نے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا, آپ نے ینگ لائرز کے لیے کیا کیا, آپ نے پروفیشن کے اندر جو آپ کے اچھے جو پروفیشنل لائرز ہیں ان کو لے کر آنا بار کاؤنسلز کے اندر تاکہ وہ آ کے جونیئرز کو ٹرین کریں, اس حوالے سے آپ نے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی سیٹ کو پروفیشنل ٹرمز میں کیسے استعمال کیا. 2 باتیں, میرے 2 رولز تھے بار کونسل میں. ایک لائرز کی ویلفیئر کرنا, اور دوسرا جو میرا ریگولیٹر کے طور پہ رول تھا, لائسنسنگ کے طور پہ رول تھا, ان کے یہ سب کام میں نے کیے. اور میں اللہ کی مہربانی سے میں مور دین سیٹسفائیڈ ہوں ذاتی طور پہ کہ میں نے بہت کچھ کیا. گزارش یہ ہے, مجھے بتائیے اس سے پہلے جو لائسنسنگ ہم نے کی, آپ کے بچے وہاں جونیئر سے پوچھے گا, میں کوئی تنخواہ نہیں لیتا تھا. میں 10 گھنٹے, میں نے ایک سیکشن ایسا تھا میں نے بچوں سے 10 گھنٹے ضرور لیے. میں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو, میں نے 3 دن لگائے, میں نے 40 ججمنٹس لی. میں نے کہا آپ یہ پڑھیں گے اور میں نے آپ سے پوچھوں گا. وہ بچے کانپتے ہیں جب ہمارے انٹرویو دینے آتے ہیں. پھر میں نے ان کو کہا یہ میں نے پہلے لیکچر دیا بار ویکیشن ٹریننگ کورس میں, یہ بھی گئے اور غازی حافظ صاحب بھی گئے. بار ویکیشن ٹریننگ کورس پاکستان میں کسی بات کو سمجھ نہیں ہے. آپ جاتے ہیں, فائل لے کے جاتے ہیں, وہاں وہ سائن کرتے کہ ہم نے گوگی مار دیا, آپ کو لائسنس مل گیا. میں مینیج کرتا ہوں 4 ایک سیشن میں ہائی کورٹ کے جج بلاتا ہوں. میں بیسٹ جو لوگ لاتا ہوں, سروس سائڈ پہ سیف بھائی نے کام کیا, میں نے ان کو بھی بلایا. جو میں میرے دانش میں بیسٹ لوگ تھے, میں نے وہ کیا. میں نے ریگولیشنس کی کہ جو لوگ چیختے کہ جی میرا لائسنس سسپینڈ کر دیا, میں نے ان کو ووٹ دیا تھا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو آپ کو گانا کیا تھا, آپ مجھے کیوں لائسنس میرا منسوخ کیا آپ نے. تو میں نے بہت ساری کی, میں فیس بک پہ نہیں لگاتا اس لیے کہ یہ میرا ایک پیرنٹل رول بھی ہے. سیکشن 9 کے حوالے سے, سیکشن 9 آف دا لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسلز ایکٹ, جس میں وہ 7-8 کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. سارے کام کیے ویسے میں آپ سارے کام دیکھیں. ایک پہلے ہم نے بچوں کو ٹرین کیا, جو مجھے 10 سال کے بعد چیزیں پتہ تھیں. میں نے ان بچوں کو ایونیوز بتائے. میں نے ریگولیٹرز کو وہاں بتایا کہ آپ ہمارے بچوں کو انلائٹن کیجیے کہ اوگرا کیا ہے, اوگرا میں کہاں کام کر سکتے ہیں. کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب لاک کرتا ہے تو سیدھا کچہری میں آ جاتا ہے کہ جی ہم نے ان کو سب یہ ریگولیٹری باڈیز کے لوگ ہم لاتے ہیں, ان کو وہاں ان کو اکوپ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہر سال سینکڑوں نئے لائرز آتے ہیں, سینکڑوں آتے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان میں منیمم ویج جو ہے, منیمم ویج 50,000 روپے ہے. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ آپ کے آئے ہوئے جتنے بھی وکیل ہیں, جونیئر لائرز ہیں, ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہوئے گا جو 50,000 کما رہا ہوئے گا. سارے 10,000 20,000 پہ, جبکہ یہ آپ کا کام ہے ٹو پروٹیکٹ دیئر انٹرسٹ, دیئر رائٹس آر ٹو بی پروٹیکٹڈ. آپ انفیکٹ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ جو اوپر ٹیئر بنا ہوئے وکیلوں کا, یہ تو ایکسپلوئٹ کرتا ہے اس کو. 91 میں میں بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے آدمی ہوں, میں وہ نہیں تھا. میں بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپاہج نہیں کرنا چاہتا. میں خود اس کنسپٹ کے خلاف ہوں کہ کوئی اسٹائپنڈ بچوں کو دے بار کونسل یا بار مس کے خلاف, بالکل خلاف. میں ابھی بھی رہا ہوں, لیکن میں اس کے خلاف ہوں کہ میں بچوں کو ہینڈی کیپ نہیں کرنا چاہتا. اسلام آباد میں وکالت وہی نہیں کر سکتا کہ وکالت کرنا نہ چاہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے سینئر لائرز جو ہیں وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں جونیئرز کو. یہ وہی سینئر لائرز ہیں جو آپ کے دڑے میں کسی اور دڑے کے سب آپ کے سپورٹرز ہیں, دعوتیں کرتے ہیں. کہ ہیو یو ایور کالڈ دیم ٹو کوسچن ایز ٹو واٹ دے آر ڈوئنگ. میں میرے لیکچر سنیے نا جو میں دیتا ہوں وہاں بچوں کو جو نئے انٹرنٹ سے ذرا, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے پالیٹکس کا. میری جو لوگ کچہری میں بیٹھے ان کو پتا ہے میں اکیلا بیٹھتا ہوں. میں کوئی جلوس نہیں, کوئی کسی ہوتا ہے کسی الیکشن اسٹینڈ کے طور پہ, لیکن میں کبھی بھی کسی کو میں بچوں کو نہیں لے کے جاتا, نہ میرے بچے میرے کام کرتے ہیں. اس الیکشن میں بھی کوئی میرا آفس کام کر رہا ہے, بچے کام کر رہے ہیں, میں کام نہیں کر 2 مہینے سے, میں نے کوئی بریف نہیں کیا. میں نے چھوڑا کہ میں نہیں کام کروں گا, بچوں کو فوکس کر رہا ہوں.
میں تو پرسنلی دیکھیے میرے لیکچر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے پڑھ، یہ میں نے غلطی کی، میں نے کہا مجھ سے جو غلطی ہوئی آپ غلطی نہ کیجیے بچے کو کہتا ہوں. سر میرے سوال کا جواب ہی نہیں ہے، میرا سوال ہی کچھ اور ہے. جی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوال ہے، مجھے سمپل سا جواب دیں. میں کیا کرتا ہوں، میں بچوں کو پیسے نہیں دیتا، بچوں کو کیس دیتا ہوں. میں بچوں کو ایک کیس آ گیا جی میری فیس سب سے زیادہ ہے، میں کہتا ہوں یہ فلاں کر لے گا، یہ بالکل چھوٹا نیا بچہ ہے، میں کہتا ہوں یہ آپ یہ سکسیشن کا آپ کر لیں. تو میں تو کرتا ہوں، اور میرے جو جاننے طارق جہانگیر صاحب میرا دوست صاحب کرتا تھا، ہارون صاحب کرتا ہے، رضوان عباسی بہت کرتا ہے، وہ تو ہم سے بھی زیادہ کرتا ہے. تو میں جن لوگوں کو جانتا ہوں وہ کرتا، لیکن بہت سارے لوگوں کو شوق ہے کیوں نہیں رکھنے کا کہ جی میرے شاگرد ہیں اور یہ میری پلٹون ہے. لیکن نا یہ تو انڈیویجول بات ہے، کوشچن کا میں تو جواب میں کہتا ہوں اسے کہ جی آپ ان کو پیسے مت دیجیے، آپ ان کو کہ آپ بہت سارے دیکھیں نا، میں 34 سال کے بعد میری وکالت میں میرے پاس بہت سارے کیس میں آپٹ کرتا ہوں یہ نہیں کیا کیس کرنا میں نے، یہ کام نہیں کرنا میں نے، تو میں اپنے بچوں میں بانٹ دیتا ہوں، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اور یہ ان بچوں کو ہم کہتے بھی ہیں، میں یہ بھی ان سے کہتا ہوں جب ہم ٹریننگ سیشن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھی لا فارم میں دیجیے. جس میں جو امینڈمنٹ آئی ہے جس میں یہ کرائٹیریا چینج ہوا ہے کہ بار کونسل کے الیکشن میں کون حصہ لے سکتا ہے، اس میں آپ نے اس میں کیا رول، اس میں میرا رول یہ تھا، میں نے اسے انپٹ دی، میں نے رائٹنگ. کیا آپ کے خیال میں یہ ایسی ترمیم اس وائٹل ٹائم پہ نہیں تھی جس سے بہت سے لوگ آؤٹ آف دا الیکشن ہو گئے؟ یہ ترمیم لاسٹ ٹائم بھی ہوئی تھی. اوکے. لاسٹ ٹائم میں کیا ہوا تھا جب لاہور سب اکٹھا ہو گیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی 25 ججمنٹ آپ صاحب سنیے گا سر، 25 ججمنٹس ڈسٹرکٹ کورٹ کی اور 25 ہائی کورٹ کی ٹو گیج کہ ویدر اے پرسن از اے پروفیشنل اور ناٹ. لیکن آپ ایک ڈسٹرکٹ بار کا فائنانس سیکرٹری ہے، وہ بہت اچھا وکیل ہو نہ ہو، لیکن یہ ریگولیٹری باڈی میں وہ 25 ججمنٹ تھی، 25 ججمنٹ ڈسٹرکٹ بار کی، 25 ہائی کورٹ بار کی. میں نے ان سے کہا تھا کہ 2 کام کیجیے، ایک ایج کا بیریئر رکھیے اگر رکھ سکتے ہیں آپ 20 سال، تو تاکہ ایک سینئر لمٹ آئے. دوسرا یہ کریں کہ یہ ججمنٹ کا کنسیپٹ رکھیں کہ ایک بندے کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہ مینیج کر لیتے ہیں، آپ رکھیں کہ 25 ججمنٹ ڈسٹرکٹ کورٹ کی 25 ہائی کورٹ کی کریں. تو اگر ایک بندہ پروفیشنل نہیں ہوگا وہ آپ کو اسپین آؤٹ ہو جائے گا، وکالت نہیں کرتا. آپ بہت دے سکتے ہیں 30 جو چیز ہے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اب میں نے 30 سال میری گھر بہت سے ججمنٹ ہیں، میں نے یہ جتنے بھی لوگ تھے وہ باہر نکل گئے نا. اب خاتون تھی وہ نہیں سر، یہاں پہ ایک آبجیکشن ہے، خالی وہ وکیل جو کورٹ میں پیش ہوتے ہیں خالی وہی وکیل ہیں. تو آپ کا جو پورا کارپوریٹ سیکٹر ہے، جو آپ کی ساری انٹرنیشنل ٹرانزیکشن دیکھ رہے ہیں، جو آپ کا اربوں روپے کا اربوں ڈالر کا سرمایہ پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں، جو جن کی وجہ سے اکانومی آپریٹ کر رہی ہے، وہ لوگ وکیل ہی نہیں ہیں. یعنی کہ میرے جیسے وکیل یا وہ لائرز جو فرمز میں کام کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ بار کونسل میں آ سکیں.